السلام علیکم۔ آپ نے جو ہے 3 سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا بیوٹی پارلر جو ہے وہ اس کا کام کرنا اور اس کی کمائی جو ہے وہ جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ زیب زینت کو پسند کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اور زینت جو ہے عورتوں کا ایک فطرت ہے کہ وہ زینت کو پسند کرتی ہیں، آرائش و زیبائش کو پسند کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی اس فطرت کا بھی ذکر کیا، اور قرآن کی آیت آتی ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہہ دیجئے کس نے اس زینت کو حرام کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جائز قرار دی ہے۔ تو اسی طرح یہ زینت تو اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ نماز سے پہلے، عبادات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد۔ اس لیے بنیادی کانسیپٹ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا یا اس کے اوپر وقت لگانا یا اس کی کمائی اس کے ذریعے کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اعتدال اور توازن جو ہے وہ اسلام کے نزدیک اہم ہے۔ جب بھی یہ چیزیں اعتدال اور توازن سے ہٹ جاتی ہیں، عورتوں کی ساری توجہ انہی چیزوں پہ لگ جاتی ہے، تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہر گلی میں پارلرز کھلے ہوئے ہیں، اور یہ پارلرز پہ اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے کہ بسا اوقات جو ہے اس سے عورتوں کی بڑی اہم ذمہ داریاں متاثر ہوتی ہیں، اور وہ اپنی زندگی کے مقاصد میں اس کو ایک ایسا اہم مقصد بنا بیٹھی ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ بھی لگایا جا رہا ہے، بہت زیادہ ٹائم بھی صرف کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ جہاں تک ان کو اعتدال اور توازن کے ساتھ استعمال کیا جائے کہ اہم ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز کو انسان نظر انداز نہ کرے، اس میں جو ہمارے اہم کام ہیں ان کے ساتھ اس کو مینیج کر لیا جائے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ جو ہے صرف یہ پابندی ہے کہ غیر شرعی امور اس کے اندر نہ سر انجام دیے جائیں۔ غیر شرعی امور میں کیا چیزیں شامل ہیں جو آپ نے خود بھی ذکر کی ہیں اپنی پوسٹ کے اندر، اپنے سوال کے اندر آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں میوزک نہ ہو، یعنی غیر شرعی ماحول نہ ہو، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، پردے کا پورا احکام اس کے جو ہیں وہ پورے ہوتے ہوں، پھر ایسے غیر شرعی کام نہ کیے جائیں جیسے بھویں بنانا۔ بھویں کے متعلق آپ نے سوال بھی کیا ہے، تو آئی بروز جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت ذکر کی ہے جو عورتیں جو ہیں وہ بھووں کے بال اکھڑواتی ہیں اور اکھیڑتی ہیں۔ غیر ضروری جو چہرے پہ بال ہیں وہ ان کو کلیئر کرنا وہ جائز ہے، لیکن بھووں کے جو بال ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ صالح بن عثیمین کا اس میں فتویٰ ہے کہ صرف ایسے بھووں کے بال صاف کیے جا سکتے ہیں جو اتنی کثرت میں ہوں کہ وہ آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ ہر طرف ایک بالوں کی کیفیت محسوس ہو، یعنی کثیر تعداد میں اگر بال ہوں، اور وہ ایک تو مردوں کی مشابہت بھی ہو رہی ہے، یعنی ہیوی وہاں پہ بال ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کثرت اتنی زیادہ ہے کہ آنکھوں کے گرد ایک بالوں کا چھجا سا لگ رہا ہے، تو اس صورت میں گنجائش بنتی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو صاف کیا جا سکے، اس کو ہلکا کیا جا سکے، لیکن بھووں کو شیپ دینا یہ چیز شریعت نے جائز نہیں رکھی۔ البتہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کچھ میک اپ آئٹم کے ذریعے جیسے بلیچ کے ذریعے یا کچھ اور میک اپ کے ایسے آئٹم ہوں جن سے ان کو تھوڑا بہت چھپایا جا سکے یا ان کو شیپ دیا جا سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو کاٹنا یا وہاں سے کلیئر کرنا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں لعنت کے الفاظ ہیں، تو جس میں لعنت کے الفاظ ہوں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو پارلر میں آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ غیر شرعی جگہوں پہ جاتی ہیں یا وہ بن سنور کر باہر بے پردگی کرتی ہیں، تو آپ اس میں کتنی کو ذمہ دار ہیں؟ تو وہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ آپ اگر محسوس کر رہی ہیں یہ چیز کہ یہ کام جو ہے وہ عورتیں کر رہی ہیں، کیونکہ پارلر کے بعد اکثر پارلر سے تیار ہونے والی جو ہیں باہر ایسی محفلوں میں بھی شرکت کرتی ہیں اور غیر شرعی کام بھی کریں گی، تو آپ کو اپنے کام کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ اپنے پارلر میں ایسے پوسٹرز لگائیں جن میں جو ہے آپ شرعی جو ان کے جواز ہیں اور جو اس سے ریلیٹڈ احادیث ہیں ان کو آپ مینشن کریں، اور وقتاً فوقتاً آپ جو آپ سے فیمیل تیار ہونے کے لیے آئیں ان کو اس بات کی نصیحت بھی کریں کہ آپ نے جو ہے اگر بے پردگی کرتی ہیں یا آپ تصویریں بناتی ہیں تو اس صورت میں آپ اپنی ذمہ دار خود ہیں۔ آپ کی حد تک یہ چیز جائز ہے، لیکن آپ آگے ان کی ذمہ دار نہیں ہیں۔
اگر ذمہ داری آتی ہے تو صرف اس حد تک آتی ہے کہ آپ نے امر بالمعروف کا کام کرنا ہے، اور وہ کام ہر مسلمان پہ فرض ہے، جب وہ برائی کو ہوتے دیکھے تو برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اسی حیثیت میں آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ ان کو نصیحت ضرور کریں، لیکن ان کے گناہ میں آپ ذمہ دار نہیں بنتی۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔